عورتیں تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھیں گی اور نیت کیسے کریں گی اور پورا مکمل ان کا طریقہ کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو عورتوں کو بھی چونکہ تراویح پڑھنا چاہیے، جس طرح سے مردوں پر تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح سے عورتوں پر بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ اور چاند دیکھ کر شروع، چاند دیکھ کر ختم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، مؤکدہ کیوں ہے؟ یعنی کہ جس میں تاکید ہو۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل کہ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسجد میں نماز تراویح پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، اور اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت یہ فرمائی کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو اندیشہ ہے نا، یہ اصل میں تاکید ہے، تو اس لیے اس سنت کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو عورتیں کس طرح سے تراویح کی نماز پڑھیں گی؟ دیکھیے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، تراویح پڑھنے کی نیت دل میں ارادہ کریں، پختہ جو عہد ہو دل میں، بس اسی ارادے کو نیت کہتے ہیں، نیت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ زبانی طور پر بھی کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ زبانی طور پر تراویح کی نیت کرنے کا یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 20 رکعت نماز تراویح منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ 20 رکعت تراویح کی اکٹھا نیت باندھ لیں، پھر اس کے بعد ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے رہیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے رہیں۔ اور آپ دوسرا ایک اور طریقہ ہے، وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر 2 رکعت پر نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد 2 آپ نے کمپلیٹ کر لی، پھر 2 رکعت پہ نیت باندھیں، پھر 2 کر کے آپ ہر 2 رکعت پہ نیت باندھتے رہیں، شروع میں نیت کرتے رہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو زبانی طور پہ اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں، حالانکہ اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب عورتیں کس طرح سے تراویح پڑھیں؟ عورتوں کو سنگل یعنی اکیلے تراویح پڑھنا ہی ان کے لیے افضل ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ علیحدہ تراویح کو پڑھیں اور مکمل پردے میں رہ کر اپنے گھروں میں رہ کر تراویح کو ادا کریں۔ اب اگر کسی عورت کو زیادہ صورتیں نہیں یاد ہیں تو پھر وہ کس طرح سے تراویح کی نماز پڑھے؟ تو ہوتا ہے عام طور سے کہ الم تری کیف سے والناس تک کی جو صورتوں کی تعداد ہے وہ 10 ہے، یعنی کہ 10 صورتیں ہیں الم تری کیف سے والناس تک۔ تو جن کو یہ 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ انہی صورتوں کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں، یعنی پہلے 10 رکعتوں میں ان 10 صورتوں کو پڑھتے ہیں، پھر 10 رکعتوں میں انہی صورتوں کو دہرا دیتے ہیں، تو پھر 20 رکعت تراویح کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی خاتون ہیں جن کو صورتیں نہیں یاد ہیں، زیادہ 2 4 6 صورتیں یاد ہیں یا 4 قل یاد ہیں، اس کے علاوہ صورتیں نہیں یاد ہیں، تو پھر وہ کس طرح سے تراویح پڑھیں؟ تو وہ بھی جتنی بھی ان کو صورتیں یاد ہیں نا، تو ہر رکعت میں ایک صورت کو پڑھتے رہیں، تو بار بار انہی صورتوں کو پڑھتے رہیں، لیکن بس ترتیب کا اس میں خیال رکھیں کہ اگر 4 قل آپ کو یاد ہے، مثلا قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، تو اس میں ترتیب کا یہ خیال رکھیں کہ پہلے سورہ کافرون پڑھیں، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیں، تیسرے میں سورہ فلق پڑھیں، چوتھے میں سورہ ناس پڑھیں، یعنی یہ ترتیب باقی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلے قل اعوذ برب الناس پڑھی، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی، دھوکے سے ہو جائے تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، البتہ ترتیب بگڑ جائے گی، تو ترتیب کو نہیں بگاڑنا چاہیے، اس بات کا مکمل طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جن عورتوں کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزۃ والعظمۃ والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو اس کی جگہ پر وہ جو بھی چاہیں درود پاک، ذکر و اذکار اتنی دیر کر سکتی ہیں۔ تو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔